نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى بحمد اللہ یہ رب کی کرم فرمائی کا نتیجہ ہے کہ مجھے آج یہ موقع حاصل ہوا تاکہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کر سکیں۔ حضرات گرامی، اس دنیا کے اندر دوسرے نمبر کی جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور اس دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ مساجد، سب سے زیادہ مکاتب اور سب سے زیادہ علماء موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان پریشان حال ہے۔ ہر جگہ ذلت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اپنے رب کو راضی کیسے کریں؟ جلسہ نام نہیں ہے نعت خوانی کا کہ نعت خواں آئے اور پڑھ دے کہ اے ہواؤں ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے، اور آپ جی بہلا لیں اور گھر چلے جائیں۔ ہر جلسہ ایک پیغام دیتا ہے، ہر کانفرنس ایک پیغام دیتا ہے تاکہ آپ اس پیغام کو لے کر اپنی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کریں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ اللہ راضی ہوگا کیسے۔ بلکہ بندے کو یہ نہیں پتا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے کیسے راضی ہو، تو وہ بندے کے جو خدا ہے اس کو راضی کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو کہاں سے ٹٹول سکتا ہے۔ تو آئیے آج ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ تو پھر اللہ تم سے بھی محبت کرے، اور صرف محبت ہی نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے جو گناہ ہیں اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتباع کہتے کسے ہیں۔ یاد رکھیے کسی کام کی نقل کو اتباع کہتے ہیں۔ نقل فعل کا نام اتباع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کیسے تھے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیسی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو گھر سے نکلنے کی تھی، گھر میں داخل ہونے کی تھی، بازاروں میں جانے کی تھی، مسجد میں جانے کی تھی، وہ کیا تھی؟ جب ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں اور رسول اللہ کے فعل کی نقالی کرتے ہیں، تب جا کر اتباع ہوتی ہے۔ رسول اللہ کا طریقہ ہے داڑھی کا، رسول اللہ کا طریقہ ہے کرتا پائجامہ کا، رسول اللہ کا طریقہ ہے خوشبو کا، رسول اللہ کا طریقہ ہے بدنگاہی سے بچنے کا، بچانے کا۔ تو جب ہم ان چیزوں کو چھوڑ جاتے ہیں اور ان چیزوں کی ہم پیروی نہیں کرتے ہیں، تب جا کر ہم کہیں اتباع سے پیچھے ہوتے ہیں۔ جب ایک گھر کے اندر آپ جائیں گے تو گھر کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ اندر آنا منع ہے۔ گاؤں کے امام صاحب جائیں، باہر لکھا ہوا ہے اندر آنا منع ہے۔ پروفیسر جائیں، باہر لکھا ہے اندر آنا منع ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ اس گھر کے اندر جاتا ہے تو گھر میں علماء کے آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اسی گھر میں سلمان خان کی فوٹو پہلے سے داخل ہے، شاہ رخ خان کی فوٹو پہلے سے داخل ہے۔ تو جو کام آپ کو کرنا تھا آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ اپنا دروازہ مسجد کے امام کے لیے کھولنا تھا، اپنا دروازہ علماء کے لیے کھولنا تھا، اپنا دروازہ ناصحین کے لیے کھولنا تھا، ذاکرین کے لیے کھولنا تھا، لیکن آپ نے موبائل کے ذریعے سے وہ کھڑکی اور وہ دروازہ اوپن کر لیا جس میں سلمان موجود ہے، جس میں شاہ رخ موجود ہے، جس میں بے حیائی موجود ہے، جس میں بے شرمی موجود ہے، جس میں لڑائی موجود ہے، جس میں جھگڑا موجود ہے، جس میں فتنہ موجود ہے، جس میں فساد موجود ہے۔ اور ہم سوال کریں کہ ہماری تعداد زیادہ ہے اور ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں؟ یہ سوال بھیجا ہے، یہ سوال بھیجا ہے۔ جب ہمارے دشمنوں نے دیکھا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے اور جب انہوں نے ان کے پیمانے کو ناپنے کی کوشش کی اور ان کو پتا چلا کہ پوری دنیا کے اندر 2050 تک سب سے زیادہ آبادی والا اگر کوئی قوم تیار ہوگا تو وہ مسلم قوم ہوگا، چنانچہ دشمنوں نے مسلمانوں کے اوپر پینٹ چڑھا دیا اور ایسا پینٹ چڑھایا کہ وہ حدیث ثابت آتی ہے لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، مسلمان نام کا مسلمان ہوگا لیکن کام کا مسلمان نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے، جائیے بازاروں میں، جائیے شادی بیاہ میں، جائیے اور غور کیجئے کیا ہماری شادی، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ کیا صحابہ کے دور سے ملتا ہے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری شادی، ہمارا نکاح صحابہ کے عمل سے بالکل بھی نہیں ملتا۔ ایک ایک شادی کے اندر 20 گاڑیاں ریزرو کی جاتی ہے، جہیز لیا گیا 10 لاکھ روپے اور 10 لاکھ روپے میں 30,000 کے پٹاخے خریدے گئے، 20 گاڑیاں بک کی گئی، دولہے کو قرضے کے پیسے سے پھول سجایا گیا اور دولہے کی شیروانی خریدی گئی۔ زندگی بھر جس نے کبھی شیروانی نہیں دیکھی وہ لڑکی کے باپ کے پیسوں سے مال میں جا کر شیروانی خریدتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمان پریشان ہے۔ اور شیروانی میں ٹاٹا کا بٹن چاہیے، باٹا کا جوتا چاہیے، ایسا لگتا ہے کہ 150-200 آتنکوادی کسی لڑکی
लड़की के घर में पटाखा फोड़ते हुए पधार रहे हैं। और जब शादी में पहुंचेंगे और खाना अगर उनके मन के मुताबिक नहीं मिला तो कहेंगे ये कोई खाना है, हमारी तो इज्जत ही नहीं हुई है। और मालूम करेंगे घर में खुद दाल रोटी और चटनी खाकर आया था, लेकिन किसी की बेटी की शादी में डिमांड होगा चिकन का, डिमांड होगा पुलाव का, डिमांड होगा बिरयानी का। अरे कमबख्तों, घर में तुम्हें रोटी और चटनी नसीब नहीं है और एक गरीब की बेटी में बाराती की शक्ल में आतंकवादी बनकर गए और वहां जाकर तुम बिरयानी का तमाशा करते हो, पुलाव का तमाशा करते हो, चिकन चंगेजी का तमाशा करते हो और कहते हो कि बाप ने खाना नहीं खिलाया। याद रखो, ये वही बाप है जिसने पूरी जिंदगी कमाई की और अपने पसीने की बूंद बूंद बचाकर अपनी बेटी की शादी में खाना तैयार करवाया है। जिंदगी भर बावले की तरह फिरते रहे, कहीं रोजगार नहीं मिला, कहीं काम नहीं मिला, कहीं पढ़ाई नहीं की। अब शादी करेंगे, ससुर साहब से 20 लाख रुपया लेंगे, 10 लाख की दुकान करेंगे, 2 लाख पे बाराती में खर्च होगा, 8 लाख रुपए में 3 लाख रुपए के कपड़े दिए जाएंगे और बाकी पैसे घर की सजावट में, पेंटिंग में, पलंग में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में जाएगा। और उसके बाद मस्जिद में जाकर बोलेंगे अल्लाहु अकबर। इमाम साहब का जो तकबीर है ना, लगता है अब टेढ़ा होने लगा। इमाम साहब जो पढ़ते हैं ना, ऐसा लगता है कि उनकी आयत में कोई गलती आने लगी है। जिसको कुरान का पता नहीं, जिसको हदीस का पता नहीं, जिसको अपनी शादी का पता नहीं, वो चले इमाम साहब को उंगली करने के लिए। और बाद जिम्मेदारान इतने खतरनाक होते हैं कि इमाम साहब को इतनी उंगली करते हैं कि इमाम साहब ही छटक जाते हैं। क्या करेंगे? परेशान हो जाते हैं, मस्जिद छोड़कर निकल जाते हैं। और जहां कोई ऐसी तकरीर हो गई जो तकरीर जिम्मेदारान के मिजाज के खिलाफ जा रही हो, चाहे वो शरीयत के मुताबिक क्यों ना हो, तो सबसे पहला टारगेट अगर कोई होता है तो वो मस्जिद का इमाम होता है, उलमा होते हैं। इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जफाकश कौम, सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने वाली कौम, सब्र के साथ चलने वाली कौम और इंतहा पसंद और इज्जतदार और खुददार कोई कौम है तो वो उलमा की कौम है, जो आपके तानों को सुनती है, आपके गालियों को सुनती है, आपकी तीखी बातों को सुनती है। उसके बावजूद भी ये कौम चाहती है कि आप राह हिदायत पर आ जाए। उसके बावजूद भी ये कौम चाहती है कि आपकी जिंदगी में तब्दीलियां आ जाए। उलमा का एहसान है, ये उलमा की मेहरबानी है कि आपके सामने वो आते हैं। खैर, मैं इस तरफ नहीं जाता। अब समझिए, इत्तिबा का मफहूम है नकल फेल की नक्काली करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्कुराना कैसा है, इसकी नक्काली हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना कैसा है, इसकी नक्काली हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे हैं, इसकी नक्काली हो। रसूलुल्लाह का लिबास कैसा है, इसकी नक्काली हो। रसूलुल्लाह की दाढ़ी कैसी है, इसकी नक्काली हो। तब जाकर आप कहीं टोटल मुसलमान बनते हो, वरना मुसलमान तो हो नाम के लेकिन काम के नहीं। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया के अंदर एक दौर ऐसा आएगा कि मुसलमानों कलिमा तो पढ़ेंगे, मुसलमान रसूलुल्लाह को तो तस्लीम करेंगे, मुसलमान अल्लाह की वहदानियत का इकरार करेंगे, लेकिन जब हम उनके जिंदगी के मामलात को देखेंगे, उनकी माशरत को देखेंगे, तो पता चलेगा कि ये यकीनी तौर पर हकीकी मुसलमान है ही नहीं।
مثال کے طور پر ایک شادی بیاہ کی مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے. اسی طرح قاضی شریعت تعلیم و تعلم کے حوالے سے اقرا بسم ربک الذی خلق کے حوالے سے انہوں نے تعلیم و تعلم کا جو تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا، اگر اس کو سمجھے تو آپ اپنے علاقے میں ڈھونڈیں، اپنی گلیوں میں جائیں، اپنی سڑکوں پہ دیکھیں وہ بچے جن کے پڑھنے کی عمر ہے، وہ بچے جن کے بڑھنے کی عمر ہے، وہ بچے جو ترقی آسمان پر پہنچیں گے، وہ بچے جو بلندیوں پر پہنچیں گے، وہ بچے جو کامرانیوں کے زینے چڑھیں گے، ان بچوں کے ہاتھوں میں آپ نے موبائل پکڑا رکھا ہے اور وہ بچے صبح شام فری فائر گیم میں لگے ہوئے. کوئی اسکول میں بیٹھ کر گیم کھیل رہا ہے تو کوئی مسجد کے وضو خانے میں بیٹھ کر گیم کھیلتا ہے تو کوئی جلسہ گاہ میں ہی بیٹھ کر گیم کھیلتا ہے اور کوئی تو ایسا ہے جو باتھ روم میں بھی بیٹھ کر گیم کھیلتا رہتا ہے. اب سوچئے جن بچوں کی زندگی میں موبائل اتنا نقصان دہ ثابت ہو چکا ہو، جن بچوں کی آنکھوں کو موبائل نے برا کر دیا ہو، جن بچوں کے مزاج کو موبائل کی ویڈیو نے گندا کر دیا ہو، جن بچوں کے جسموں کو موبائل نے مسجد میں جانے سے روک دیا ہو، ان بچوں سے گھر کی ترقی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے، ان بچوں سے ادب کی امید نہیں کی جا سکتی ہے، ان بچوں سے تہذیب کی امید کسی بھی حالت میں نہیں کی جا سکتی. تو حضرات گرامی، یہ سمجھنے کا مقام ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں بہت ساری چیزیں کھو دی ہیں، اور ان چیزوں میں سے سب سے اہم چیز آج اس دور میں جو ہم کھو رہے ہیں وہ ہماری بچیوں کا غیر مسلم لڑکوں کے نکاح میں جانا ہے. اگر آپ مطالعہ کریں گے اور سرچ کریں گے تو پچھلے 10 سال کے اندر تقریباً 40 لاکھ مسلم لڑکیاں غیر مسلم بن چکی ہیں. ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ کیا وہ ہماری بہن نہیں ہے؟ اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ سڑکوں پر پھرتی ہے، وہ روتی ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، وہ اللہ اللہ کرتی ہے، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا آپ اس کے بھائی نہیں ہیں؟ وہ بچیاں جو مسلم گھرانے کو چھوڑ کر ان گھرانے میں چلی گئی، جن کا تعلق قرآن و حدیث سے ہے ہی نہیں، جس کا تعلق رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات سے ہے ہی نہیں، انہوں نے ان بچیوں کی زندگی کو دشوار بنا دیا، اور وہ بچیاں بعد میں پچھتا کر روتی ہیں، تڑپتی ہیں، گر گراتی ہیں. کیا ان بچیوں کا رونا، ان بچیوں کا تڑپنا، ان کا گڑ گڑانا، ان کے آنکھ سے آنسوؤں کا گرنا، ان کے دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، ان بچیوں کا کنویں میں کود کر خودکشی کر لینا، ان بچیوں کا ریل کی پٹری میں جا کر اپنی جان جوخم میں ڈال دینا، کیا آپ کو گوارا ہے؟ اگر آپ کو گوارا نہیں ہے تو سب سے پہلی کوشش اپنی بچی کی تعلیم دینی کیجیے. اگر آپ کو گوارا نہیں ہے کہ آپ کی بچی اور آپ کی بہن غیر مسلم کے نکاح میں جائے اور ان کے گھروں میں جائے، تو سب سے پہلے آپ اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کیجیے. جب آپ کے گھر میں دینی ماحول پیدا ہوگا تو تمام چیزیں خود بخود درست ہوتی چلی جائیں گی. میں ایک مرتبہ پٹنہ کسی جلسے میں گیا ہوا تھا، تو اتفاق سے وہاں ایک مقرر صاحب آئے تھے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ میں پیپر پڑھ رہا تھا اور پیپر میں یہ آیا کہ ایک بچی ایسی تھی جو مسلمان تھی اور بعد میں انہوں نے اپنا دھرم چھوڑ دیا، اور دھرم چھوڑنے کے بعد وہ غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لیتی. جب غیر مسلم لڑکے سے اس کا نکاح ہوتا ہے تو ایک رپورٹر ان سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے کہ آپ نے اپنا دھرم چھوڑ دیا؟ بچی کا جواب سنیے گا. بچی کہتی ہے کہ مسلم گھرانے میری نظر میں 40 یا 41 ایسے تھے جہاں پر میرے ماں باپ میرے رشتے کو لے کر گئے تھے.
مسلم بچی تھی اور کہہ رہی ہے کہ مسلم گھرانے بعد ایسے تھے تقریباً 40 یا 41 جہاں پر میرے ماں باپ ان رشتوں کو لے کر پہنچے تھے میرے رشتے کے حوالے سے، اور سامنے والے نے جہیز کا مطالبہ کیا اور مطالبے میں اتنی بڑی رقم رکھی جو میرے ماں باپ کی وسعت سے باہر تھی۔ بالآخر میرے من میں خیال آیا کہ میری شادی اور میرا نکاح اس مسلم سماج میں نہیں ہو سکتا ہے، تو مجھے کالج میں کسی ہندو لڑکے نے آفر کیا کہ میں تجھ سے شادی کروں گا اور بغیر جہیز کے کروں گا۔ تو میں یہ سوچنے لگی کہ اس سماج میں رہ کر کیا فائدہ جس سماج میں نکاح کرنا بھی مشکل ہو، اس سماج میں جی کر کیا فائدہ جس سماج میں زندگی بھر کنواری رہنا پڑے۔ تو سمجھنے کی بات ہے، آج بھی ہماری نظروں کے اندر ہمارے شہروں میں، ہمارے علاقوں میں، ہماری دیہاتوں میں ایسی نوجوان بچیاں موجود ہیں جن کے رشتے صرف اس بنیاد پر نہیں ہو رہے ہیں کہ ان کے ماں باپ کی وسعت جہیز کے مطابق نہیں ہے، ان کی ماں باپ کی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کا جہیز کا سامان تیار کرتے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہو کہ مسلمان پریشان ہے، بڑا دقت میں ہے، بڑی ذلت ہو رہی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ذلت کو آپ نے اپنایا ہے، تکلیف کو آپ نے اپنایا ہے، شرمندگی کو آپ نے منتخب کیا ہے۔ اگر آپ اپنے سماج کے نکاح کو آسان بناتے، اگر آپ اپنے معاشرے میں جہیز کے معاملے کو ترک کرتے، تو یہ مسلم بچیاں جو غیر مسلم ہو کر ہندو بن کر کسی گھر میں بسنے کو جا رہی ہے، وہ بچیاں آپ کے گھر کی رونق ہوتی، آپ کے گھر کا چراغ ہوتی، آپ کے گھر کی عزت ہوتی۔ اگر آپ کے گھر کا چراغ نہیں بن سکی، عزت نہیں بن سکی، تو اگر آپ ان کا مدد نہیں کر سکے تو ان کے جانے پر آپ کو افسوس بھی نہیں کرنا۔ بہت ساری بچیاں اپنے علاقے میں توجہ ڈالو، ایسی بچیاں مل جائیں گی جو بہت غریب ہیں لیکن ان کا نکاح نہیں ہو سکا اس لیے کہ ان کے پاس حرام کے پیسے نہیں ہیں کہ جہیز میں سسرال والے کو دے دے، ان کے پاس حرام کے پٹاخے خریدنے کے پیسے نہیں ہے کہ لڑکے کو دے دیا جائے اور وہ حرام کے پٹاخے خریدے اور طالبان اور آتنکواد بن کے جو ہے گاڑیوں کے آگے میں پھوڑتا پھرتا۔ تو یاد رکھے، نقل فعل اس کا نام اتباع ہے، اور اطاعت کہتے ہیں فرمان پر عمل کرنے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اور اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو میری اتباع کرو، اور جب تم میری اتباع کرو گے، میرے طرز حیات کو اپناؤ گے، میرے نقش قدم پر چلو گے، تو یاد رکھو وہ زمانہ بھی تھا جب مسلم کم تھے، وہ زمانہ بھی تھا کہ جب صحابی رسول میدان میں اتر جاتے تھے تو دشمن کے دشمن کانپ جاتے تھے۔ یاد رکھے وہ زمانہ بھی تھا کہ جب اصحاب رسول 313 کی تعداد میں تھے تو ہزاروں کو شکست دے کر فتح اور کامرانی کا جھنڈا گاڑا تھا، اور یہ زمانہ ہے کہ آج تمہاری تعداد دنیا کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک 57 ہے، پوری دنیا کے اندر مسلم حکمراں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تمہیں مسلمان تو سمجھا گیا ہے لیکن تم مسلمان ہو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يبقى من الاسلام الا اسمه، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق کو دیکھ کر بندہ اپنی زندگی کے حالات کو بدل دے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کو دیکھتے ہوئے پڑوس
سی اپنی زندگی خوشحال بسر کرنے لگے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی نگاہوں سے بہنیں محفوظ ہوتی ہے، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جن کی زندگی میں جو رسومات ہوتے ہیں ان سے کسی دوسرے بندوں کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ مولانا احمد رشادی صاحب اڑیسہ میں ایک موقع پر تشریف لائے تھے کٹک کے اندر، تو انہوں نے اسی حوالے سے ایک واقعے کو ذکر کیا، اور واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ حیدرآباد کے علاقے میں ایک بس میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، اور وہ بس جب جنگل کے بیچ میں پہنچتی ہے تو اسی درمیان ایک حاملہ عورت، پریگننٹ عورت اس بس میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چڑھتی ہے، اور جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس بس میں چڑھتی ہے تو بس میں سیٹ خالی نہیں ہے کہ وہ کہیں بیٹھ جائے، اور عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو سامنے میں ایک مسلم بھائی بیٹھا ہوتا ہے جن کے سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، کرتا پائجامے میں ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہماری بہن ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے تو ہماری بہن ہے، تو انسان ہے، تو یہ تکلیف میں وہ اپنی سیٹ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس بہن کو کہتے ہیں کہ بہن آپ یہاں بیٹھ جاؤ، میں کھڑا ہو جاؤں گا، جب تک آپ ہاسپٹل نہیں پہنچ جاتے تب تک آپ میری سیٹ پر بیٹھیں۔ وہ بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ دور کا سفر ہوتا ہے اور سامنے جو ڈرائیور اور کنڈکٹر ہوتا ہے وہ ٹکٹ لینے کے لیے آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے ٹکٹ پیش کیجئے، تو عورت جو ہے 20 روپے کا نوٹ دیتی ہے، اور اتفاق سے وہ نوٹ جو ہے پھٹا ہوا ہوتا ہے، تو جو ٹکٹ چیک کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نوٹ جو ہے قابل قبول نہیں ہے، لہذا آپ کوئی دوسری رقم مجھے عطا کریں، کوئی دوسرا نوٹ دیں، تب آپ کو بس میں چلنے کی اجازت ہوگی، ورنہ بیچ جنگل میں میں آپ کو اتار دوں گا۔ اب لڑکی پریشان، درد کی حالت میں ہے، اب ان کے پاس زائد رقم بھی نہیں ہے کہ ان کو دے سکے، سرکاری ہاسپٹل میں جا رہی تھی، تو وہ مسلم بھائی جو کھڑے تھے انہوں نے اپنے جیب سے 20 روپے نکالے اور وہ 20 روپے ٹکٹ چیک کرنے والے کو دے دے۔ یہ سفر مکمل ہوا اور وہ عورت ہاسپٹل پہنچی۔ جب ہاسپٹل میں پہنچی تو اللہ کے حکم سے ان کو بیٹا نصیب ہوا، اور اپنے بیٹے کو گود میں کھلا رہی تھی۔ کھلاتے کھلاتے جب ان کے شوہر قریب آئے تو اس عورت نے کہا کہ ماشاءاللہ، وہ ہندو تھی، اس عورت نے کہا کہ لو جی آپ کا ننھا پیارا بچہ اس دنیا میں آ گیا ہے، اس کو گود میں رکھیے۔ تو جو اس کے ہسبینڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ ننھا پیارا بچہ تو مجھے پیارا ہے ہی، لیکن وہ مسلم شخص کتنا پیارا تھا جنہوں نے اپنی سیٹ آپ کو دی، اپنا روپیہ آپ کو دیا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی ہے جی آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ اسلام قبول کر لے، جس وقت اس مسلم بھائی نے مجھے بیٹھنے کے لیے سیٹ دی تھی میں اسی وقت مسلمان ہو گئی تھی۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے عادت، یہ ہے فطرت، یہ ہے رسول اللہ کا عمل۔ فتح مکہ کا موقع ہے، صحن مکہ میں سارے کافر جمع ہیں، ان میں ابو سفیان بھی موجود ہے جس نے جنگ بدر کے بعد سے مدینہ منورہ پر پیدر پہ حملے کیے تھے، ان میں وہ ہندہ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان ناک کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا۔ غرض کے تمام دشمنان اسلام موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10,000 کی
کی فوج موجود ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے دشمنوں سے گن گن کر بدلہ لے سکتے تھے، گن گن کر ان کے گناہوں کی سزا دے سکتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو سب کا سر قلم کر سکتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو سب کو گھروں سے باہر نکال سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھو، اللہ کے نبی کی عادت دیکھو، رسول اللہ کا مزاج دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا جاؤ اليوم، آج تم لوگ جاؤ، انتم الطلقاء، آج تم سب آزاد ہو، آج تم پر کسی طرح کی کوئی سرزنش نہیں، آج تم پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، آج تمہیں گھروں سے باہر نہیں کیا جائے گا، آج تمہیں یتیم نہیں کیا جائے گا، آج تمہیں بیوہ نہیں کیا جائے گا، آج تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا نہیں دے گی، آج تم سب آزاد ہو۔ اور یاد رکھو جو خانے کعبہ میں داخل ہو وہ بھی آزاد ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو وہ بھی آزاد ہے۔ اور یاد رکھو دشمنوں، یاد رکھو مکہ والوں، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، فوج میں زیادہ ہیں، طاقت میں زیادہ ہیں، ظلم سہنے میں زیادہ ہیں، لیکن اخلاق ہمارے ایسے ہیں کہ اگر تم اپنے گھر کا دروازہ بند کر لو گے تو تمہیں کوئی تلوار سے مقابلہ کرنے والا بھی نہیں ملے گا۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ تو زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں میں سے جو چیزیں بہت اہم ہیں، قابل ذکر ہے، وہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں، کیونکہ اس جلسے کو سجانے کے لیے کئی لوگوں کی محنت شامل ہے، اس جلسے کو قائم کرنے کے لیے کئی علماء کا پسینہ شامل ہے، اس جلسے میں آپ کو بٹھانے کے لیے کتنے روپے لوگوں نے خرچ کیے ہیں۔ اس لیے نہیں خرچ کیے ہیں کہ شاعر شعر پڑھے اور آپ اچھل کود کر سبحان اللہ بولے، اس لیے خرچ کیے گئے ہیں تاکہ آپ جب گھر جائیں تو اس جلسے سے اٹھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں۔ جب آپ اپنے گھر کا دروازہ کھولیں تو سب سے پہلے سلام کریں، اور جب آپ اپنے علاقے میں جائیں اور اپنی مسجدوں کو دیکھیں تو سمجھیں کہ یہ مسجدیں وہ ہیں جہاں پہ صفیں 10 ہیں، 2 صف نمازی آتے ہیں۔ آج سے میں تیسرے صف میں کھڑا ہونے والا نمازی بن جاؤں گا۔ جب آپ کے دل کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے تصورات کی دنیا بدل جائے گی، آپ کے مزاج میں تبدیلی آ جائے گی، آپ کی زندگی میں روشن اسلام کے چراغ جل جائیں گے، تو پھر سمجھئے اس جلسے کا مقصد کامیاب ہے، اس جلسے میں بیٹھنے والے علماء کامیاب ہیں، اور یہ جو لائٹ جل رہی ہے اس کے خرچے کامیاب ہیں، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی پھر اس جلسے کو مل سکتی ہے اور آپ کو بھی مل سکتی ہے۔ تو ارادہ پکا کریں کہ انشاءاللہ العزیز جو کام ہم نے آج سے پہلے کیا ہے وہ اب نہیں کریں گے۔ ارادہ کریں گے انشاءاللہ؟ زور سے بولیے انشاءاللہ۔ سب بھائی جہیز لیں گے انشاءاللہ؟ دیکھیے 3 آدمی پکڑے گئے، 3 آدمی پکڑے گئے، اور وہ آدمی پکڑے گئے کہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے اب جہیز لینے کا۔ خیر ہمارے چچا جان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو لمبا کرے۔ میں بیچ بیچ میں جگاتا بھی ہوں اور بیچ بیچ میں ہنساتا بھی ہوں، وہ مولوی نہیں ہوں کہ تقریر کرتا رہوں گا اور آپ کھینی لگاتے رہیے گا۔ اگر کھینی لگائیے گا تو وہ بھی چھڑوا دیں گے، اور پب جی کھیلیے گا تو نیٹ ورک بھی بھگوا دیں گے۔ ہاں، تقریر کا مطلب ہے میں بھی سمجھوں، آپ بھی سمجھیں اور سب سمجھیں، وہ والا کام نہیں ہونا چاہیے کہ نہ تو سمجھ نہ میں سمجھوں، اور جو سمجھنے والا ہے اس کو گھوس دے دو، پتہ ہی نہیں چلے کہ بیچ میں تراویح ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہوتا ہے ایسا عام طور پر۔ ایک ویڈیو آئی تھی، ابھی رمضان کا مہینہ قریب ہے ماشاءاللہ، ایک ویڈیو چل رہی تھی، اس میں ایک حافظ صاحب جو ہے تراویح پڑھ رہے تھے، کن فیکن کن فیکن، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔
تو ایسے بھی حفاظ کرام ہیں۔ اور مدرسے میں تو ایک مرتبہ ایسا تھا کہ ایک بچہ دور سنا رہا تھا حافظ صاحب کو، دور سناتے سناتے اچانک بولتا آؤٹ ہو گیا، سچن تندولکر آؤٹ ہو گیا۔ بعد میں پتا چلا کان میں لیڈ لگا رکھا، بعد میں پتا چلا کہ یہ مولوی صاحب جو ہے جو ابھی قرآن سنانے کے لیے کان میں لیڈ لگا رکھا ہے، سچن تندولکر آؤٹ ہوا ہے تو اسی لیے بولنا آؤٹ ہو گیا، آؤٹ ہو گیا۔ ایک لطیفہ سناتے، تھوڑا سا ماحول بنائے، اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹیں گے۔ ایک حافظ صاحب تھے۔ لطیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے بتا دیتے ہیں۔ لطیفہ کا مطلب ہے کہ جس کا حقیقت سے واسطہ ممکن بھی ہو اور ممکن بھی نہ، صرف ہنسنے ہنسانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک حافظ صاحب تھے، تراویح پڑھا رہے تھے، 13ویں پارہ میں ایک آیت ہے ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق۔ کون سے پارے میں ہے؟ کون سے پارے میں ہے؟ 13واں پارہ میں۔ بڑی مدن شاہی میں ایک مرتبہ تقریر ہو رہی تھی، میں نے پوچھا بیٹا اما یتساءلون جو ہے 30ویں پارے میں اما کے بعد کیا ہے؟ تو لڑکا فوراً کھڑا ہو کے بولا اما کے بعد ابا ہے۔ کیا بولا؟ اما کے بعد ابا ہے۔ تو اب سمجھئے 13ویں پارے میں ایک آیت ہے، کیا ہے؟ ارجعوا۔ کیا ہے؟ پڑھئے نا، ارجعوا۔ نیند آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے نا؟ ہاں تو پڑھئے ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق۔ حافظ صاحب پڑھ رہے تھے تراویح میں، طوفانی تراویح چل رہی تھی، ہوائی فائرنگ جس کو بولتے ہیں۔ اب طوفانی تراویح میں جو ہے حافظ صاحب اٹک گئے، اب پڑھ رہے ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق 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 ان ابنک سرق 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 سرق۔ اب نہ تو آگے یاد آ رہا ہے اور نہ پیچھے یاد آ رہا ہے، کرے تو کیا کرے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تراویح میں اگر حافظ صاحب اٹک جاتے ہیں تو نہ آگے یاد آتا ہے نہ پیچھے یاد آتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، جب بیوی غصے میں چمچ لے کے کھڑی ہو جاتی ہوگی تو پھر نہ تو آگے کا دروازہ دکھتا ہوگا نہ پیچھے کا دکھتا ہوگا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے کس کس بھائی کے ساتھ ہوتا؟ بولیے ہاتھ اٹھا کے۔ جا ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے۔ سچ بولنا گناہ تھوڑی ہے، ہاتھ اٹھا لیجئے، کیا دقت ہے؟ ارے کسی دوسرے نے چمچ تھوڑی اٹھایا، گھر کی بیوی نے اٹھایا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ چمچ صرف آپ ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو کرسی پہ بیٹھا اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے اس چیز کو؟ خیر، تو تراویح جب پڑھا رہے تھے تو حافظ صاحب تراویح پڑھاتے پڑھاتے اٹک گئے۔ اب کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان ابنک سرق 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 سرق۔ اب پیچھے میں جو بڑھوا تھا ایک وہ کھاس رہا، پورا کھاس رہا۔ بولا گجب کا تراویح ہو رہا ہے۔ ہم تو مولی جرجس کے بیان میں سنے تھے کہ 32 مرتبہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور یہ حافظ صاحب سرق 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 کتنی مرتبہ ہے قرآن میں؟ تب پیچھے سے آواز آئی، بولا پڑھ اس بار۔ پڑھا حافظ صاحب ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق 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 سرق۔ پیچھے سے ایک بڑھوا بولتا ہے سرکنا ہے تو سرک جا، نہیں تو جھک جا، یعنی رکوع میں چل جا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور سب سے خطرناک، پہلے سب کے بعض بوڑھے ہوتے ہیں جو مولوی صاحب کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ صحیح بول رہے؟ پہلے سب کے بوڑھے بعض وہ ہیں جو مولوی صاحب کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ گھر میں بیوی جینا حرام کر دیتی ہے، مسجد میں بڑھوا جینا حرام کر دیتا ہے۔ کیا عبد المالک صاحب ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ صحیح ہے، چلیے ماشاءاللہ۔ تو گھر میں بیوی جینا حرام کر دیتی ہے اور مسجد میں بڑھوا لوگ جینا حرام کر دیتا ہے۔ پتہ ہے ایسا مسئلہ پوچھے گا کہ آدمی کا دماغ گم ہو جاتا۔ مولوی صاحب کریش پہن کے آئے، کرتا پہن کے آئے، مولوی صاحب کے پاس پہنچے، پہلے صف میں آئے اور پوچھنے لگے اچھا مولوی صاحب ایک بات بتائیے، ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ وہ مسئلہ بتا دیجئے گا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ بڑا مولوی ہے اور جتنا اس علاقے مولوی ہے سب چھوٹا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب مولوی صاحب بھی بڑا بننے کے چکر میں جو ہے نا تسبیح نکالتا ہے آرام سے ایسے، یا اللہ جو بھی پوچھے ہلکا مسئلہ پوچھے، جو بھی پوچھے ہلکا مسئلہ پوچھے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ بوڑھا ایسے نہیں ہوا ہے۔
اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ بوڑھا ایسے ہی نہیں ہوا، بہت خطرناک ہوتا ہے جی۔ دوگو امام خودکشی کر لیا یو پی کے اندر، ذمہ داران کی سختی کی بنا پہ ایک پٹری میں تڑپ کر جان دے دیا اور ایک پنکھے میں لٹک کر پھانسی لگا لی۔ بتاؤ جن بڑھوں کی وجہ سے امام اس دنیا سے چلا گیا، اس بڑھوا کا قیامت میں کیا ہوگا؟ اب سمجھیے، پوچھتے کیا ہے کہ یہ بتائیے امام صاحب، اگر آپ یہ مسئلہ بالکل صحیح کہہ دیں گے تو ہم سمجھیں گے آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، اور اگر مسئلہ صحیح نہیں بتایا تو سمجھیں گے کہ آپ بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو امام صاحب بھی آ جاتے ہیں جوش میں، چلو کم سے کم 100 روپیہ تنخواہ بڑھے گا، بتا دیں گے۔ بولے پوچھو مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ نہیں پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، اچھا یہ بتائیے فرعون کی اماں کا نام کیا تھا؟ کیا پوچھتا ہے؟ فرعون کی اماں کا نام کیا تھا؟ ارے فرعون کو خود اپنی اماں کا نام نہیں پتا ہوگا، یہ مولوی صاحب کہاں سے بتا دے گا اس کی اماں کا نام کیا تھا؟ اب مولوی صاحب نے نہیں بتا، بولا اچھا چلیے دوسری بات بتا دیجئے، نمرود کے دادا کا نام کیا تھا؟ تاریخی بات ہے، اس کا مصلے سے کوئی مطلب نہیں، نماز سے کوئی مطلب نہیں، شریعت سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر ہم ہی تم سے پوچھ لیں اچھا بتاؤ قرآن پاک کے اندر یفعلون کتنی مرتبہ ہے تو ڈنڈا لوگے ہچک ہچک کر کے بھاگ جاؤ گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں عبد المقیس صاحب؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جینا حرام کر رکھا مولوی صاحب۔ میں بھی امام ہوں اور میں سب سمجھتا ہوں۔ ایک بڑھوا شروع میں جب امام بنا تو ایک بڑھوا نے مجھ سے آ کر کہا کہ حافظ صاحب آپ کا رکوع جو ہے نا تھوڑا سا لمبا ہو جا رہا ہے، آپ کا رکوع لمبا ہو جا رہا ہے۔ ہم سوچے ہو سکتا ہے 4-5 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں تو دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں تو لمبا ہو جاتا ہوگا۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد دوسرا بڑھوا آتا، بولتا ہے امام صاحب آپ کا رکوع تھوڑا سا چھوٹا ہو جا رہا ہے۔ اب بتاؤ ہم کیا کریں گے؟ دوائی نہیں چلے گی تو کیا ہوگا؟ رکوع لمبا کوئی بول رہا ہے، رکوع چھوٹا کوئی بول رہا ہے۔ اجی رکوع کرنے والے کو پتا ہے تسبیح کتنی پڑھنی ہے، سجدہ کرنے والے کو پتا ہے تسبیح کتنی پڑھنی ہے، قیام میں کھڑا ہونے والے کو پتا ہے قرات کیسی کرنی ہے۔ جس نے کبھی قرآن نہیں دیکھا، جس نے کبھی حدیث نہیں دیکھی، جس نے سورہ فاتحہ صحیح سے یاد نہیں کی، نماز کا طریقہ نہیں سمجھا، وہ امام صاحب کو چلے رکوع سجدہ قیام سمجھانے کے لیے۔ اور جب امام صاحب بولیں گے کہ ہم کو فرعون کی اماں کا نام یاد نہیں ہے تو پورے گاؤں میں جہاں چائے کی دکان ہے 3-4 گو بیٹھے گا اور بیٹھ کے بولے گا یہ والا امام صاحب جو ہے نا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے؟ یہ والا امام صاحب میرے خیال سے مناسب نہیں ہے، پچھلا والا جو امام تھا بہت علم تھا، اس لیے جتنا جلدی ہو اس کا ٹکٹ کٹوا۔ اب امام صاحب کو چائے والا جو ہے خبر دے دیتا ہے، کیونکہ اس کو بھی اپنی چائے کی دکان چلانی ہے، امام صاحب بھی 10 مرتبہ چائے پیتے ہیں۔ اب امام صاحب جیسے سنے کہ فلاں فلاں بڑھوا بات کر رہا تھا وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ یہاں سے جائیں گے تو کیا ہوگا۔ ائمہ سنو، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا رزق کی بنیاد کسی جگہ پر نہیں ہے، رزق کی بنیاد کسی سیٹ پر نہیں ہے، رزق کی بنیاد کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تو تمہارے لیے رزق آسمانوں سے اتارتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری زندگی میں 100 دانے لکھے ہیں تو اس 100 دانے میں سے 1 دانہ کوئی کم نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نے تمہاری زندگی میں دن 150 لکھے ہیں تو 1 منٹ بھی کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، ان چکروں میں نہ پڑو کس نے کیا کہا کس نے کیا نہیں کہا۔ فلاں نے کہہ دیا کچھ تو ہم امامت چھوڑ دیں گے، فلاں نے کہہ دیا کچھ تو مدارس کا کام چھوڑ دیں گے۔ اگر تمہیں چھوڑنا ہے تو رسول اللہ کی زندگی دیکھو، رسول اللہ کو گلیوں میں کوڑے پھینکے گئے، رسول اللہ کے گردن پہ اوجھڑی
رکھی گئی. رسول اللہ کو مجنو کہا گیا, رسول اللہ کو پاگل کہا گیا, رسول اللہ کو جادوگر کہا گیا, رسول اللہ کو پاگل کہا گیا, رسول اللہ کو دماغ سے پھرا ہوا انسان کہا گیا. نہ جانے دشمنوں نے رسول اللہ کو کتنی تکلیفیں پہنچائی. کبھی دانت کو شہید کر دیا گیا, کبھی چہرے مبارک سے خون نکال دیے گئے, کبھی جوتیوں کو خون سے بھر دیا گیا, کبھی آسمانوں سے پہاڑوں کے اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے, کبھی سجدے کی حالت میں موٹی موٹی اوجڑیاں لا کر رکھ دی گئی. لیکن رسول اللہ نے اپنے کام کو ان تمام تر مصیبتوں, گالیوں, تانوں کی بنا پر بھی نہیں چھوڑا. تو ائمہ علماء سنیں عوام کیا کہتی ہے, ذمہ داران کیا سوچتے ہیں, اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور یہ سوچیں کہ اگر ہم اس کام کو نہیں کریں گے تو اس امت کے بیڑے کو اٹھانے والا کون ہوگا, اس امت کو آگے لے جانے والا کون ہوگا, اس امت کی رہنمائی کرنے والا کون ہوگا. میں کہتا ہوں قابل مبارک ہے وہ علماء, قابل مبارک ہے وہ ائمہ, قابل مبارک ہے مساجد میں اذان دینے والے وہ مؤذنین جنہوں نے لوگوں کی تانوں کو سنا, لوگوں کی گالیوں کو سنا, لیکن صبر سے کام لیا. جب ضرورت پڑی تو مصلی بچھایا, جب ضرورت پڑی تو اللہ کے سامنے آنسو گرائے, جب ضرورت پڑی تو مسجد میں چپ چپ کر روئے, جب ضرورت پڑی تو کمرے میں اپنے تکیوں کو آنسوؤں سے تر کر دیا, لیکن لوگوں کے سامنے دامن نہیں پھیلایا اور کہا یا اللہ میں خوش ہوں, یا اللہ اس عوام کو صحیح راستے پر لے آئیے, یا اللہ میں خوش ہوں ہمارے مقتدی کو صحیح ہدایت دے دیجئے, یا اللہ میں خوش ہوں ہمارے ذمہ داران کو راہ ہدایت پر لا دیجئے. اگر آپ اس زمین پر بیٹھے ہیں, آپ کے دلوں کے اندر ایمان زندہ ہے, آپ کے بازوؤں میں ایمان کا خون گردش کر رہا ہے, تو میں کہتا ہوں یہ علماء کی برکت ہے, ائمہ کی برکت ہے, مؤذنین کی برکت ہے. اگر پوری دنیا کے اندر علماء, مؤذن اور مدارس کے اندر پڑھانے والے افراد دھرنے پر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں کام نہیں کروں گا, تو میں کہتا ہوں ممکن ہے اللہ کی جانب سے اس دھرتی پر عذاب آ جائے. کیا لگتا ہے یہ کھیل کود اور تماشا ہے؟ اور سب سے اہم بات تو یہ کہ بعض کہنے والے مجھے کہتے ہیں کہ اللہ نے امام صاحب کی تنخواہ میں بڑی برکت رکھی. کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے امام صاحب کے تنخواہ میں بڑی برکت رکھتی ہے. کریچ والا کرتا ہے, کریچ والا پیجامہ ہے, کریچ والی پگڑی ہے, موبائل بھی اسکرین ٹچ ہے, 4G ہے, 5G ہے, جوتا بھی پالش والا ہے. اللہ نے امام صاحب کی تنخواہ میں بہت برکت رکھی. اور یہ بات اکثر وہ لوگ بولتے ہیں جو کماتے 40,000 اور 50,000 ہیں, اور 40 اور 50,000 کمانے والوں کے اوپر بینک کا EMI اتنا چلتا ہے کہ صبح شام امام صاحب کے پاس آ کے کہتے امام صاحب دعا کر دیجئے گا, تھوڑی سی حالت خراب ہے. یہ نہیں بولے گا کہ بینک سے سود لیا ہے اور پیسہ چکانا ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ امام صاحب کی تنخواہ میں بہت برکت ہے. ایک شخص نے جب مجھ سے کہا, اور وہ انجینئر ہے, 1,00,000 روپیہ مہینہ کماتا ہے, مجھ سے ملا تو کہنے لگا امام صاحب کی تنخواہ بہت برکت ہے, آپ لوگ بہت خوش رہتے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ سنو نا, جب میری تنخواہ میں اتنی برکت ہے تو 2-3 مہینہ کے لیے میری تنخواہ بدلا بدلی کر دو. میرا 10,000 تم لے لو, اپنا 1,00,000 روپیہ ہم کو دے دو. بولا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولا کیا ہوا, برکت ختم ہو گئی؟ کیا ہوا, برکت ختم ہو گئی؟ راج محل علاقے سے ایک امام ہماری مسجد کے اندر ایسا پہنچا جو پچھلے 2 سال کے اندر 2 مرتبہ اعلان کر چکا ہے کہ میری بچی کی شادی ہے, اس کی تیاری میں کچھ خرچ ہوں گے, اس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. میں نے ان کو سائیڈ کیا اور ان سے پوچھا کہ جناب آپ کی
کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو کہنے لگے 3,500 روپے۔ 3,500 روپے کا تمہارا گٹکا ہوتا ہے، اور مولوی صاحب کے 3,500 میں برکت بول بول کے 3.5 لاکھ روپیہ بنا دیے۔ کبھی سوچا امام صاحب کی تنخواہ میں برکت ہوتی ہے؟ جیسے میں ہوں، دیکھ لیجئے، الحمدللہ اللہ نے اتنی صحت دی ہے، میں ایسی ہی بات کرتا ہوں، ہنسی مذاق میرا ماحول ہے، میرے پاس رہنے والے اٹھنے والے لوگ ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ نے صحت اچھی دی ہے۔ میرے سے پہلے میرا پیٹ جاتا ہے جہاں بھی جاتا ہوں، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اتنی اچھی صحت ہے، اور میں کبھی دعوت میں بھی جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں صحت مند بوٹی دیجئے۔ کیا کہتا ہوں؟ صحت مند بوٹی دیجئے۔ تو میں نے اس انجینئر صاحب کو ایک ہی جواب دیا کہ یقیناً ہماری تنخواہ میں برکت ہے، لیکن برکت جن ذریعوں سے آ رہی ہے ان ذریعوں کا علم تمہیں نہیں ہے، اور وہ برکتیں جن ذریعوں سے ہم اپنے گھر میں لا رہے ہیں اس کا علم ہمیں ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ لہذا ایک مولوی اپنے گھر میں جب شادی کرتا ہے، نکاح کا ماحول بناتا ہے، ایک مولوی جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس بجٹ اگر 1 لاکھ روپے کا ہو تو میں 1 لاکھ روپے خرچ کروں، اس سے زیادہ نہ کروں۔ دس از برکت، سمجھ رہے؟ دس از برکت، یہی برکت ہے۔ آپ صبح کے ناشتے میں 20 روپے کا گٹکا کھائیں گے، 30 روپے کی چائے پیئیں گے، اور مولوی صاحب الحمدللہ صبح کے ناشتے میں 20 روپے کا کاجو کھائیں گے، 5 روپے کا بادام کھائیں گے، اور اتنے مضبوط رہیں گے کہ اگر کسی مقتدی کو ایک مکہ مار دے تو وہی مرگی کی بیماری ہو جائے گا۔ تو یہ سب باتیں سوچنے سمجھنے کی ہے۔ سب سے مشکل دور سے اور سب سے مشکل حالت سے اگر آج کوئی قوم گزر رہی ہے تو وہ علماء کی قوم ہے، جو مالی طور پر، عمومی طور پر آپ نے اس کو کمزور بنا رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک مستی کے اندر اگر 300 گھر ہیں تو 300 گھر اگر 100 روپیہ مہینہ دے تو 30,000 روپے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 30,000 روپے۔ امام صاحب کی تنخواہ 20,000 کر دو، مؤذن صاحب کی 10,000 کر دو، پھر دیکھو لمبا لمبا پھر سورت بھی پڑھیں گے، لمبی لمبی رکعت بھی ہوگی، اور پھر رکعت بھی نہیں بھولیں گے۔ اور تم امام کو دو گے 5,000 روپے تو کبھی تیسری رکعت کو چوتھی رکعت سمجھ لیں گے، کبھی چوتھی رکعت کو تیسری سمجھ لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سر میں ٹینشن ہے، ابھی دکان والے کو دینا ہے، کرایے والے کو دینا ہے، موٹر سائیکل میں تیل چلانا ہے، تو اپنی نماز کو آپ خود برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ وہ اہم نکتے ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے مختلف موضوعات کے حوالے سے پیش کیا۔ پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یقیناً ہماری آبادی زائد ہے، یقیناً ہمارے مساجد زائد ہیں، یقیناً ہمارے مدارس زائد ہیں، علماء زائد ہیں۔ اس دنیا کے اندر دوسرے نمبر کی آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن پھر بھی ہم پریشان ہیں۔ پریشان اس لیے ہیں کہ ہم نے علماء کو پریشان کر رکھا ہے، پریشان اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے نکاح کے رسم و رواج میں فضول خرچی کا رویہ اپنا لیا ہے، پریشان اس لیے ہے کہ ہم نے جہیز کا معاملہ بڑھ چڑھ کر کرنا شروع کر دیا ہے، پریشان اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے اخلاقی حالات گم کر دیے ہیں، پریشان اس لیے ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کلی طور پر چھوڑ دیا۔ تو بتائیے آج ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے کی ہے کون کون عمل کرے گا؟ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ اور گھر میں جا کر عمل نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ دیکھیں پھنس گیا، بولیے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے جناب مولانا عبدالوحید صاحب قاسمی پیش امام مدن شاہی صاحب گنج نے رکھی۔
اگر ہم اس پر